السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ زید نے بکر سے ایک موبائل ادھار لیا سال کی مدت تک۔ بکر نے یہ کہا کہ کوئی ضامن دو جو اس بات کی ضمانت دے اگر تم اس موبائل کے پیسے مقررہ مدت تک نہیں دیتے تو وہ ضامن اس بات کی یہ ضمانت دے کہ میں اس کی جگہ پیسے ادا کر دوں۔ زید نے اپنے دوست خالد کو ساتھ لیا اور اس نے اس بات کی ضمانت دے دی، لیکن کچھ ہی مہینے کے بعد زید کا انتقال ہو گیا۔ اب بکر دکاندار وہ اپنے قرضے کی رقم کس سے تقاضا کرے گا، ضامن سے یا زید کے ورثاء سے؟ اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے یہ بات ضروری سمجھے کہ جب بندہ کسی شخص کے مال کی ضمانت دے تو وہ اس کو کفالت کہتے ہیں، یعنی خالد جو ہے وہ یہاں پر کفیل بن گیا، کفیل بالمال بن گیا۔ لیکن جب زید مرا تو اگر زید کے ترکے میں کوئی جائیداد ہے تو وہ دکاندار زید کے ورثاء سے اس بات کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ کے بھائی نے یا آپ کے کسی بھی رشتہ دار نے مجھ سے قرضتاً موبائل لیا تھا تو وہ قرضہ ادا کر دیں، کیونکہ جو مرنے والے کا ترکہ ہوتا ہے وہ اس کے واجبات جو اس کے ذمہ ہوتے ہیں، جو قرضوں کی صورت میں ہوں، تجہیز و تکفین کے بعد اور جائز وصیت پر عمل درآمد کے بعد ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر زید کے پاس کوئی ترکہ یا جائیداد نہیں ہے یا اس کے ورثاء نے انکار کر دیا تو اب دوسری صورت میں وہ دکاندار اس ضامن سے اس بات کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ نے ضمانت دی تھی، اب اس چیز کا جو بھی رقم ہے وہ مجھے ادا کی جائے۔ لیکن وہ کب کرے گا؟ وہ فی الفور اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا جب تک وہ مقررہ مدت جو طے ہوئی تھی معاہدے میں وہ ختم نہ ہو جائے، تو وہ بکر یعنی دکاندار وہ ضامن سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ جب مقررہ مدت پوری ہوگی تو پھر وہ اس سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ چونکہ آپ نے ضمانت دی تھی اب آپ اس کی رقم دیں۔ اگر زید کا ترکہ ہے تو وہ فی الفور اس میں ورثاء سے مل کے اس چیز کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ آپ کے بھائی کے ذمہ یہ قرضہ ہے تو آپ ادا کر دیں۔ اگر وہ نہ کریں یا اس کی جائیداد نہ ہو دین پھر آپ خالد کے پاس جائیں گے جو ضامن ہے اور اس سے ڈیمانڈ کریں گے اور اس کو دینا پھر ضروری ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔